अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। क्या जमाते इस्लामी की नज़र में पाकिस्तान बचाने वाला फौजी शहीद नहीं? जमाते इस्लामी का फौज से माफी मांगने से इनकार। ISPR की प्रेस रिलीज को सियासी करार दे दिया। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस्लामाबाद में कत्ल के पीछे अमेरिका का हाथ है या तालिबान ग्रुपों की अंदरूनी लड़ाई? अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार। माजी के दुश्मन दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हम कहां खड़े हैं? एक बड़ी खबर, इस्लामाबाद में तालिबान का एक बड़ा रहनुमा कत्ल कर दिया गया। जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा नसीरुद्दीन हक्कानी, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नाम से जाने जाते थे, इस्लामाबाद में कल रात उनको कत्ल कर दिया गया और बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में उन्हें अब दफना भी दिया गया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के हवाले से जो अमेरिका और वेस्ट हमेशा शकूक का इजहार करता रहा है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान के अंदर नेटो फोर्सेस पर और अमेरिकी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस है, और अमेरिका ये कहता रहा है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। और अब जो नसीरुद्दीन हक्कानी, जिन्हें ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नाम से जाना जाता था, वो हलाक कर दिए गए इस्लामाबाद में। उनकी मौजूदगी यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत से सवालात का जवाब देना होगा पाकिस्तान को कि नसीरुद्दीन हक्कानी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। अभी तक एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई। दुनिया अभी ये जानना चाह रही है, हकायक जानना चाह रही है उसामा बिन लादेन के हवाले से। और अब ये खबर कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस्लामाबाद में कत्ल कर दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक भी है हक्कानी नेटवर्क को, क्योंकि बताया जाता है कि नसीरुद्दीन जो तमाम माली मामलात थे इस नेटवर्क के, उसकी देखभाल करते थे। जलालुद्दीन हक्कानी के 8 बेटे हैं, जिनमें से 3 पहले हलाक हो गए थे और अब चौथे नसीरुद्दीन हक्कानी हलाक हो गए हैं। हक्कानी ख़ानदान 1980 में अफ़गानिस्तान के सूबे खोत से हिजरत करके तो शुमाली वज़ीरिस्तान में आकर आबाद हुआ था, और ये वो ग्रुप है जो इस वक्त भी जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर कारज़ाई हुकूमत, नेटो फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। नसीरुद्दीन हक्कानी की जो हलाकत है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के लिए उसके साथ क्या मसाइल बढ़ेंगे आगे, और इस वक्त जो तालिबान के अंदर कशमकश है उसके हवाले से इस डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, इस पर कमेंट कीजिए कि नसीरुद्दीन हक्कानी की इस्लामाबाद में मौजूदगी, हलाकत किस कदर मुश्किल होगी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को दुनिया के आगे जवाब देने में? ये इंतहाई मुश्किल ये होगा, और जिस तरीके से आजकल वाक़यात हो रहे हैं कि पिछले दिनों हकीमुल्लाह मसूद, जो कि बाहर सूरत पाकिस्तान के दुश्मन थे, उनको ऐसे वक्त हलाक किया गया कि जब वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के मराहिल में कुछ बातचीत चल रही थी। और साथ ही जो है अभी ये वाक़या आया है, और हम ये जो हक्कानी नेटवर्क है इसके बारे में आपको मालूम है कि दुनिया की तरफ से तनकीद का निशाना बने रहे हैं, और इनका यहाँ इस्लामाबाद में होना एक अजीब सी बात है। क्या इसमें हमारी हुकूमत हमारे पब्लिक से झूठ बोल रही है, या ये है कि हमारी जो हुकूमत है या जो हमारी स्टेट है, ये इंतहाई सॉफ्ट स्टेट बन चुका है, जिसमें से कोई भी आदमी कहीं भी फिर सकता है और किसी से कोई पूछ गिछ नहीं है। यही लोग जो अफ़गानिस्तान में हैं, ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपने उसामा बिन लादेन का जिक्र किया, उनके साथ वो जो अल-कुवैती थे, 3 जनरेशन से वो कुवैती बाशिंदे थे, उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किया था। उसी से उन्होंने कैंटोनमेंट में ज़मीन ख़रीदी थी, उसी पे नक्शा पास किया था, और फिर उसी पे मकान बना था जिसमें से उसामा बिन लादेन जो है बरामद हुए। और वो एक दिन, जैसे एक स्टेटमेंट में उस पर नज़र आता है कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उनको चेक किया, और फिर वो जो अल-कुवैती था
وہ نیچے اترا اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی یا پیسے دیے اور چل دیے. تو ایک آدمی جو ایک دن ایک پولیس کانسٹیبل کے مار میں تھا، اس کے بعد میں امریکنز نے نیوی سیل ان کو بھیجنے پڑے، اور پاکستان کے لیے ان میں شاہ صاحب یہ تو بالکل یہ جو نیریٹو ہے یہ بالکل ہے، لیکن یہ بیان کیجئے گا کہ یہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے جو پاکستان کی سب سے بڑی جہاں پر فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اب نصیر الدین حقانی رائٹ ان دا مڈل آف پاکستانی کیپٹل یعنی اسلام آباد میں، تو کیا دنیا ہماری اس بات کو مانے گی کہ یہ ہماری ناقص کارکردگی ہے؟ ویسٹ تو یہ کہہ رہا ہے، دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ریاست تمام ان ایلیمنٹس کو سپورٹ دے رہی ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ ہماری حکومت کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. کیا ہم کمپلیسٹ ہے یا ہم انکمپیٹنٹ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اسامہ بن لادن کے وقت سے ابھی تک چل رہا ہے کہ اگر ہم انکمپیٹنٹ ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کمپیٹنٹ بنائیں کہ جدھر سے بھی کوئی آدمی گزرتا ہے اس کی شناخت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے. یہ جو ہماری پولیس ہے، یہ جو ہماری آرمی چیک پوسٹ ہے، یہ کہیں اور کئی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں کہ وہ پتہ کریں. کسی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بارڈر بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے یہ بارڈر مشکل ہے، لیکن اس سے بھی بڑے مشکل بارڈر جو ہے دنیا میں موجود ہے. آپ سعودی عرب کا بارڈر دیکھیں، وہ ڈیزرٹ ہے، میلوں تک جو ہے اس میں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی پھر اندر آ کے کیسے وہ رہتا ہے، سوسائٹی اس کو پہچان نہیں لیتی، ہمارے ادارے اس کو پتہ نہیں کرتے. تو یہ اگر انکمپیٹنس ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو جیسے اسامہ بن لادن کے بارے میں. شاہ صاحب یہ تو ایک انکمپیٹنس کا سوال ہے. جو ابھی ترجمان ہے طالبان کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نصیر الدین حقانی کو امریکہ کی مدد سے پاکستان کی ایجنسیز نے مارا ہے اور ہم اس کا بدلہ بھی پاکستان سے لیں گے. یہ بیان کیجیے گا کہ جو اس وقت معروضی حالات ہیں، جو افغانستان سے نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد جو صورتحال بن رہی تھی، حقانی نیٹ ورک کے ساتھ اگر پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصولی طور پہ ابھی جو ہے جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات کرتے ہیں یا کسی خاص طالبان کے ساتھ ہم اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی سے چونکہ ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ابھی چھوڑ دینا چاہیے. یعنی افغانستان میں جو ہماری آفیشیل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتنے گروپ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے افغان ہیں، قابل احترام ہیں، اور ہم کسی ایک اتنے گروپ کی یا کسی ایک گروپ کی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے دوسرے گروپ کے معاملے میں. اور ہم نے ہمارے معاملات جو ناردرن الائنس یا جو دوسرے گروپ سے ان کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی ایسے ہونا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک، آپ نے کہا کہ خوست سے آئے تھے، دراصل ان کا تعلق زدران قبیلے سے ہے، اور 3 صوبے پکتیا، پکتیکا اور خوست، اس میں ان کا کافی سارا وہ ہے کنٹرول، اور یہ ادھر رہ سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ قبیلہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے. پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ایک اور قبیلہ ہے اور اس کے بعد ان کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اسی قبیلے کے جو چیف ہے بادشاہ خان زدران، وہ ابھی ایبٹ آباد میں رہ رہا ہے. یہ جو افغان مہاجرین ہیں جو 3 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر بوجھ بھی ہے. اور دوسرا، ان کے درمیان اگر کوئی آدمی آتا ہے، ہمیں یعنی ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں ناصر الدین حقانی، یہ ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے جانے جاتے تھے، اور مختلف چینلز پہ اور یہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس پہ یہ آئے ہیں. یہ ملا عمر کے اسپوکس مین تھے، اور وہ اسلام آباد میں پائے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہے، اور پاکستان کو اپنا یہ جو بیک یارڈ ہے اس کو کلین کرنا چاہیے، ایک پالیسی کے تحت چلنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو ہماری غلطیاں ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں مبہم پالیسیاں رکھنا، یا کہ ایسی پالیسیاں کہ جس کو ہم نے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ اچھا کیا پالیسی ہونی چاہیے.
दरअसल अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है। अमेरिका के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि मुश्किल है वहाँ अमन होगा, और अगर होगा तो ये अफ़गानों पे खुद मुनहसर है कि वो आपस में मिल बैठकर बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन एक नहायत अहम डेवलपमेंट है ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान में हलाकत। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ये सबसे बड़े तालिबान के लीडर हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये इस्लामाबाद में थे। बड़े सवालात होंगे पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जो अगले चंद दिनों में जिनके जवाबात उन्हें देना होंगे। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से बात करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ने ये कह दिया है कि वो मुनव्वर हसन साहब की स्टेटमेंट को वापस नहीं लेंगे, जिसमें मुनव्वर हसन साहब ने ये कहा था कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं उनकी शहादत के बारे में वो समझते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये सब एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा कमेटी ने जो अल्लामा मुनव्वर हसन का जो बयान था पाकिस्तानी फ़ौज के शुदा के हवाले से, उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। और जनाब लियाकत बलोच साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे कबल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अपने ये एक बयान में ये कहा था कि जो फ़ौज के शोधा के बारे में जो कहा गया है उसको जमात इस्लामी को चाहिए कि वो वापस लें। पाकिस्तान फ़ौज जो है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की नज़रियाती जो सरहदें हैं, जोग्राफियाई सरहदें हैं, उनकी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। और उनके हवाले से इस तरह का क्वेश्चन करना ये पाकिस्तान फ़ौज के मोरल को भी डाउन करेगा और ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी ने इससे इनकार कर दिया। अगर हम इस सूरत हाल पर नज़र डालें तो ये जो सारी कंफ्यूज सूरत हाल है, ये इसका आगाज़ हकीमुल्लाह महसूद पर हमले के बाद हुआ। उस वक्त जब हकीमुल्लाह महसूद मारे गए तो हुकूमत ने हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल को ये करार दिया कि ये एक ड्रोन हमला है जो मज़ाकराती अमल पर है। और इस पहलू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया कि हकीमुल्लाह महसूद ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना पाकिस्तान के कानून को मानते हैं। और पाकिस्तान में कई हज़ार जो बेगुनाह लोग मारे गए बम धमाकों में, उनके पीछे हकीमुल्लाह महसूद का हाथ था। लेकिन इस मौके पर जनाब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने यह कहा कि ये जो ड्रोन हमला है ये बिल्कुल जो मुज़ाकरात हैं उनको सबोटाज करने के लिए ये ड्रोन हमला किया गया। अमन की कोशिशों का कत्ल, और एक तो होता है ना कि सामने रख के, सामने गोली रख के चलाई जाए किसी पे। इस इलाके में अमन के अमल पर छुप कर गोली चलाई गई। और फिर जो तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी सियासी जमात है, उसके रहनुमा इमरान खान का भी जो बयान था उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये जो हमला है ये मुज़ाकरात को ख़त्म करने के लिए किया गया है। और अब इस हमले के बाद इसमें कोई इबाम नहीं रह गया कि ये अमेरिका की जंग है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी जंग में अमेरिका शरीक है और पाकिस्तान भी उस जंग में है तो वो उसको अमेरिका की जंग ही समझते हैं। उनके बयानात से भी इबाम में खासा इजाफा हुआ। अगर हमारी जंग है तो क्यों ड्रोन्स उन्हीं लोगों को मारे हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं? अमेरिका भी उनसे लड़े जिनसे हम लड़े, तो हमारी जंग कैसे? हमारी जंग तब होगी जब अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं होगी, किसी किस्म का पाकिस्तान की जमीन पे वो अटैक नहीं करेगा जो ड्रोन अटैक्स करते हैं। इस मौके पर जो एक बड़ी मजहबी सियासी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने भी ख्यालात का इजहार दिया। ड्रोन हमले की उन्होंने मजम्मत की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका अगर किसी कुत्ते को भी मारे तो वो उसे शहीद समझते हैं। मैं अमेरिका जिसको कत्ल करेगा अगर वो कुत्ता भी होगा तो मैं उसको शहीद कहूँगा। पाकिस्तान के लिबरल हल्के, पाकिस्तान के जो सियासी हल्के हैं वो खासे इस सूरत हाल में परेशान रहे। लेकिन जिन जमातों ने इस सारी सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया उनमें MQM के रहनुमा जनाब अल्ताफ़ हुसैन पेश थे। उन्होंने सबसे पहले जो मुनव्वर हसन साहब ने हकीमुल्लाह महसूद को शहीद करार दिया उसकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। हकीमुल्लाह महसूद हज़ारों पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस मौके पर एक पैगाम ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना था कि अल्लामा मुनव्वर हसन को ये बयान वापस लेना चाहिए। लेकिन जो बड़ी सियासी जमात, हुक्मरान सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इस मामले पर खामोश रही। और फिर जब शोहदा, पाकिस्तान फौज के शोहदा के बारे में मुनव्वर हसन साहब ने बयान दिया तो भी सियासी जमातों की ज़्यादा कोई हरकत नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही ISPR का बयान आया तो उसके बाद
तमाम जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस हवाले से खुल कर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और ये कहा कि जो हमला जमात इस्लामी ने जो बात की है वो गलत है। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक सूरत हाल है, जमात इस्लामी ने अपनी स्टेटमेंट को, मुनव्वर हसन साहब की जो स्टेटमेंट है उसको वापस लेने से इनकार कर दिया है, उसको डिफेंड कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि फ़ौज को सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब लियाकत बलोच। अस्सलाम वालेकुम जनाब लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम जनाब समी साहब। बलोच साहब, ये बयान कीजिएगा कि ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें तो ये कहा गया था कि मुनव्वर हसन साहब अपनी स्टेटमेंट को वापस लें, लेकिन आज आपकी जमात का भी एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया और आपने ये कहा है कि बिल्कुल जो फ़ौज है वो सियासी मामलात में मदाखलत ना करें। क्या देखते हैं आगे चलकर ये जो आपस में ठन गई है दो बड़े इदारों की, ये इसी तरह आगे बढ़ेगी या इसका कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी कि इस ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें बुनियादी शायद उन्होंने बात यही की कि जो फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, जो जाँ बहक हो रहे हैं, कौम और मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने इसका कोई शक पैदा करने की कोशिश की। हमने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि भाई सलाला पोस्ट पर जो फ़ौजी शहीद हुए या दीर अपर के अंदर जो वाक़या हुआ और फ़ौजी शहीद हुए, और इसी तरह जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा की करारदादें हैं, ख़ुद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, हमने हमेशा जो फ़ौजी और अफसरान शहीद हुए उनके हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। इस तरह ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको कोई एक बड़ा इशू बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि ISPR ज़ाहिर है फ़ौज का अदारा है। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को जो बड़े नुकसानात हुए उसमें फ़ौज की मुदाखलत की वजह से हुए हैं, और इसी में हमारा मौक़िफ़ यही है कि भी उन्होंने सियासी बयान भी दिया है और गैर फ़ौजी भी है। अगर उन्हें इस सिलसिले का कोई एतराज़ था तो वो वज़ारत दफ़ा के साथ रब्ता करते, एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए रब्ता करते, वो जमात इस्लामी के साथ बात कर सकते थे। इसलिए कोई हमारी तरफ से कोई ज़िद या ये हट दर्मी या ये कोई बात को ठन जाने के लिए नहीं है, ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। असल मसला तो पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि नेटो फोर्सेस की सप्लाई बंद होनी चाहिए, ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। एक फ़ौजी आमिर ने जो पॉलिसी 9/11 के बाद अख्तियार की, जिसके बाद पाकिस्तान को मुसलसल नुकसानात का सामना है, इस पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए। बिल्कुल, ये बलोच साहब आपकी बात जो है ये असूली तौर पर सही है कि अगर फ़ौज ने ISPR ने कोई रिएक्शन देना था तो वो वजारत दिफा से बात करती और वहाँ से आता। लेकिन इस पर कमेंट कीजिएगा कि जब कैरी लूगर बिल का मामला था, ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया था उस वक्त हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर, तो जमात इस्लामी ने उसको न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि ये कहा कि ये मुल्की मफाद में है। गुजारिश यह है कि भी एक कौमी सतह पर एक ऐसा इशू कि जिसको हम समझते थे कि भी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, तो ये हमारे इल्म में नहीं है कि भी उन्होंने हुकूमत से पूछा या हुकूमत से न पूछा, लेकिन मसला ये था कि उस पर पूरी कौम का मौक़िफ़ था। हम एक रेफरेंडम अवामी सतह पर करवा रहे थे, आवाम से रब्ता था, आवाम की वाज़ेह दो टोक राय थी कि शर्मनाक शराइत पर कैरी लूगर लॉ के तहत कोई इमदाद कबूल ना की जाए। ये उस वक्त की हुकूमत का मामला था कि वो इस चीज़ को टेकअप करती और इस चीज़ के लिए इक़दाम करती कि उनके मामलात में क्यों मुदाखलत की गई है। और इस वक्त जो हमारा मौक़िफ़ है हमने पूरी कौम के सामने पेश कर दिया है। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ये बहुत अहम मामला है, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ISPR की प्रेस रिलीज की, जिसमें यह कहा गया कि जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब अपना बयान वापस लें। उन्होंने शहदा की तौहीन की है, जिसके जवाब में जमात इस्लामी का ये कहना था कि फ़ौज को सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और लियाकत बलोच साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है, जो ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह है। मुनव्वर साहब ये बयान कीजिएगा, लियाकत बलोच साहब ये बयान कीजिएगा कि
یہ جو اب ساری صورتحال ہے، ایک ملک میں ایک عجیب سی فضا بنی ہوئی ہے جس میں عام آدمی بھی پریشان ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک جھگڑا چل پڑا ہے پاکستان فوج اور جماعت اسلامی کے درمیان، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو اس سے خاصی مایوسی میں اضافہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے. افواج پاکستان ایک قومی اثاثہ ہیں اور افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس سے کسی کو کوئی دو آرا موجود نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ بھی ڈراؤن اٹیک ہوگا. اگر ہمارا موقف یہ ہو حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے اور حکومت اس کا دعویٰ کرے اور پوری قوم یہ سمجھے کہ یہ ہماری آزادی خود مختاری پر حملہ ہے، تو امریکی ڈراؤن اٹیک کے نتیجے میں کوئی بھی پاکستان جہاں بھاگ ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بھی ہماری نقطہ نظر کے مطابق یہ شہادت ہے، اور اس کی شہادت کے بارے میں دوسری کسی کی اور کی رائے ہو سکتی ہے. وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، دوسرے کو اپنی رائے سے پیچھے دھکیلنے کا تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی فرد نے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہے، سیکورٹی فورسز کا کام ہے، انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ایسے فرد کے خلاف خود اقدام کریں. یہ امریکہ کو کہاں سے حق ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو مارتا رہے اور انہیں قتل کرتا رہے اور ہم اس کے جرم کو چھپانے کے لیے جو ہیں کہ آپس کی بحثوں میں الجھ جائیں. اسی طریقے سے پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ جس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے 50,000 انسان شہید ہو گئے ہیں، وہ سویلین ہیں، وہ فوجی ہیں، وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، علماء ہیں، اور اسی طرح فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے. اور اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ بھی ہم اس پالیسی سے باہر آئیں. ابھی جب یہ وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں دینی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، سیاسی جماعتیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور اسی طرح فوجی سربراہ اور DGISI موجود تھے. ان کیمرہ سیشن کی ڈسکشن کے بعد سب اسی چیز پر اتفاق کیا کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نہیں یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیاقت بلوچ صاحب، یہ تو بات آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان پر حملہ کر رہا ہے اس کو پاکستانی فورسز اس کا سدباب کریں، لیکن اگر کوئی ملک اس حوالے سے پاکستان کی مدد کرتا ہے تو آپ اس مدد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ 80 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت سوویت یونین افغانستان میں تھا تو جو تمام جہادی فورسز جو وہاں پر گئیں، امریکہ نہ صرف ان کی مالی اعانت کر رہا تھا بلکہ ان کو ہر قسم کا اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کو جائز سمجھا گیا تھا، اس سپورٹ کو، اس امداد کو جائز سمجھا گیا تھا. مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اس موقف کو ٹھیک سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ افغانستان میں USSR کی ایگریشن تھی اور اس نے افغانستان کے عوام کو ان کی آزادی کے حق سے محروم کیا تھا، اور جس سے یہ خطرات پیدا ہوئے تھے کہ وہ آگے بڑھ کے گرم پانیوں تک پہنچ کے پاکستان کو بھی ملیا میٹ کریں گے. تو ہم نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے افغان عوام کا ساتھ دیا. آج یہ تیسری سپر طاقت ہے امریکہ کی صورت میں کہ جو افغانستان پر حملہ آور ہے، افغانستان سے ان کے عوام سے ان کے آزادی کا حق چھینا ہے. تو اس وقت بھی اگر پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے، امریکہ تو کسی کا دوست نہیں ہے. اس خطے کے اندر تو پاکستان، ایران، افغانستان، چائنا، انڈیا اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں. اگر امریکہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف اقدامات کرے اور ہم اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں ایران اور افغانستان سے دور ہو جائیں، جس کے نتیجے میں چین سے تعلقات کی بھی ایک کمزوری پیدا ہوگی. اس لیے اس کو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن پہ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہی راستہ بہتر ہے کہ اس خطے میں کوئی دوسری سپر طاقت اور کوئی بیرونی قوت جو ہے کہ کسی ملک کی آزادی کو نہ چھینے. اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیں گے تو اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ کل ہماری آزادی پر وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ڈراؤن اٹیکس کے ذریعے ہماری آزادی پر حملہ کر رہے ہیں. لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے. السلام علیکم جسٹس صاحب.
وعلیکم السلام. جیسے صاحب آپ کا کمنٹ چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، بہت ساری سیاسی جماعتیں جن میں ایم کیو ایم شامل ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے خلاف، جماعت اسلامی کے امیر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے بیان دیا ہے. لیاقت بلوچ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل فوج کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. کچھ آپ بیان کیجئے گا، اس کی قانونی آئینی پوزیشن کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ منور حسن صاحب نے کسی بھی لحاظ نہیں کہا کہ جو پاکستان فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں. انہوں نے صرف ایک کوشچن ریز کیا، اور وہ کوشچن یہ تھا کہ اگر تو امریکن وہاں پر ڈرون حملے کر رہے ہیں، دیگر کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کا کام ہے کہ جس کو ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور اگر تو وہی کام پاکستانی فوج کر رہی ہے، افواج پاکستان کر رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو امریکنز کی ایڈ اور اسسٹنس میں کوئی کام کر رہا ہے تو کیا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں ایک کوشچن مارک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا وجیہ الدین صاحب، کہ جو وہ گروپ جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، اور جن کے حملوں کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے بارے میں ان کو آپ شہید تصور کریں گے، چاہے وہ کس سے بھی مارا جائے، امریکہ سے مرے یا روس سے مرے یا کسی پاکستانی فوجی سے مرے؟ دیکھیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حقیقتاً کر کیا رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ ویسٹرن میڈیا کی وساطت سے جانتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا کبھی بھی کسی کو کہ جن کے ساتھ وہ نبض آزما ہو کوئی اچھی لائٹ میں پیش نہیں کرے گا. تو حقیقت میں معاملات کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ سوات میں جو فوجی کارروائی ہوئی اس سے پہلے وہ ویڈیو آئی لڑکی کی پٹائی کی، اور اس کے بعد پاکستانی فوج وہاں انٹروڈیوس ہوئی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ ایک فیک ویڈیو تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ معاملات چل رہے ہیں یہ اسپن ڈاکٹرن کے معاملات چل رہے ہیں، اور حقیقت میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جی وجیہ الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. بلوچ صاحب، آپ کچھ کمنٹ کیجئے گا، وقت کم ہے، یہ بیان کیجئے گا اب یہ جو سارا اس وقت جھگڑا ہے جس میں بہت سارے ہمارے جو جوان ہیں وہ سرحدوں پر بھی ہیں، فاٹا میں بھی ہیں، مختلف جگہوں پر وہ پاکستان کے عوام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی جماعت اب ان کو آج کیا میسج دے گی؟ گزارش ہے کہ بھی ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے اب کراچی میں ایک آپریشن جاری ہے، اب اس سے پہلے بھی وہاں یہ ایک پینٹ کیا جاتا تھا کہ طالبان ہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بطہ خوری، ٹارگٹ کلنگ کے اندر کون لوگ موجود تھے، اور اس کے بارے میں تمام جماعتوں کا اتفاق ہے. بلوچستان کے اندر 5واں فوجی آپریشن جاری ہے، اور وہاں بھی ایک طرح کی اپرائزنگ موجود ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم تو خود منموہن سنگھ سے کہتے ہیں کہ بھئی بھارت جو ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو فاٹا اور خیبر پختونخوا میں ہے، امریکہ اپنے عزائم رکھتا ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ موجود ہے. امریکہ نے 2014 میں افغانستان سے نکلنا ہے، اور اس خطے کی مستقبل کی بہت اور بے پناہ اہمیت ہے، اور یہ مرحلہ ہے، یہ موقع ہے کہ بھی ہم اس منتشر قوم کو اکٹھا کریں. ہم 18 کروڑ عوام کو ایک پیج پر لے کر آئیں. وقت کم ہے بلوچ صاحب، میں آپ کو روکوں گا، وقت کم ہے. لیاقت بلوچ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال وہ جو پاکستانی فوج کی قربانیاں ہیں ان کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کا جو منور حسن صاحب کا بیان ہے وہ کوئی پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے، اور اہم معاملہ یہ ہے کہ اس خطے سے امریکہ کو کس طرح سے نکالا جائے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ جو ماضی کے دشمن تھے ہو سکتا ہے وہ مستقبل کے دوست بن جائیں. ہمارے خطے پر اس کے اثر انداز کیا ہوں گے، ہماری ملکی پالیسی کو کیا ہونا چاہیے، یہ بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد.
یورپ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق جو ملاقات ہوئی، جو مذاکرات ہوئے ایران کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان، وہ خاصے بہتر رہے۔ اگرچہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا دونوں ممالک کے درمیان، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات تھے جس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور روس کے وزراء خارجہ بھی شریک تھے، اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ بہت سارے جو اختلافات تھے وہ حل ہوئے ہیں، ان کو نیرو ڈاؤن کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ 20 نومبر کو ہوگا، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ بہت جلد ایران کے ساتھ جو اس وقت دنیا مذاکرات کر رہی ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اس میں کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور جو سینکشنز کا سامنا ہے اس وقت ایران کو، اس سے اس کا چھٹکارا اس کو حاصل ہو جائے۔ نہایت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نیٹو سپلائز پر بھی پابندی لگائی جائے، لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ہرات سے بندر عباس تک ایک روڈ بنا دی گئی ہے، اور اگر پاکستان نیٹو سپلائز پر پابندی عائد کرے گا تو پھر ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے کی صورت میں نیٹو فورسز کو اور امریکہ کو وہ ایک اور روٹ جو ہے وہ بھی دستیاب ہوگا۔ لیکن ایک سب سے بڑا اہم معاملہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن، کیونکہ پاکستان ابھی اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں دکھا رہا تھا، اس کی وجہ تھی امریکی سینکشنز کا ڈر، اور اس پائپ لائن کو بچھانے کے لیے پاکستان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے۔ لیکن اب یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں پاکستان کیا کرے گا، ہم کس طرف جائیں گے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ جناب سردار آصف احمد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، یہ لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے ویسٹ اور ایران کے درمیان۔ اگر یہ ساری تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں ہم کس طرف جائیں گے؟ ایران گیس پائپ لائن کے تناظر میں خاص طور پر یہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ دو معاملات الگ الگ ہیں۔ ایک تو معاملہ ہے ایران کا باقی دنیا کے ساتھ، جو کہ ایٹم نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ کا ہے۔ وہ امریکہ اس میں لیڈنگ ملک ہے، اور دوسرے جو ویسٹرن ملک ہیں اور اس میں سیکورٹی کونسل کے بھی ملک انوالوڈ ہیں، اس کو آپ ایک الگ دیکھیں، اور جو پائپ لائن کا معاملہ ہے اس کو الگ طریقے سے دیکھیں۔ اور اس میں جو ممکنات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران کی سپریم کونسل ہے، جس کے سربراہ خامنہئی صاحب ہیں، اگر ان کی تائید اس میں حاصل نہیں ہے تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فاطمی ایران کے پریزیڈنٹ بنے تھے تو بہت بڑا مینڈیٹ انہیں بھی ملا تھا، مگر کیونکہ اس وقت کی جو سپریم کونسل نے اجازت نہیں دی کہ وہ مغرب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر سکیں، تو نارملائز نہیں ہوئے۔ اب اس بار ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سینکشنز نے بڑا ہرٹ کیا ہے ایران کی اکانومی کو، اور ہو سکتا ہے ایران کے ڈیفنس کو بھی ہرٹ کیا ہے، اور اس سے جو ایران میں جو کامن مین ہے، عام آدمی ہے، عام شہری ہے، وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کیونکہ ایران جب سے انقلابی حکومت آئی ہے، بہت بڑی کھانے پینے کی چیزوں پہ بہت بڑی سبسڈی دیتے ہیں ایران کے شہریوں کو، مگر کیونکہ اب ریسورسز تنگ ہو رہی ہیں، وہ سبسڈیز بھی ان کو کم کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا کہ روحانی صاحب کو انہوں نے الیکٹ کر لیا پریزیڈنٹ۔ تو اگر تو روحانی صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تائید ہوگی سپریم کونسل کی، پھر تو میرا خیال ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اس کا مین گارنٹر جو ہے وہ رشیا بنے گا، اور ہو سکتا ہے چائنا بھی اس کا گارنٹر بنے۔ اور جو جس کو P5 ملک کہتے ہیں، جو 3 ویسٹرن ملک ہوں گے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اور شاید جرمنی کو بھی اس میں لیا جائے، اور ایک رشیا اور چائنا، یہ 5 ملک 6 ملک اس اگریمنٹ کے گارنٹر ہوں گے۔ اب اس اگریمنٹ کی کیا شکل نکلتی ہے وہ ابھی قبل از وقت کہنا، پر میرا اندازہ ہے
کہ ایران نے نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے جسے کہتے ہیں یورینیم انریچمنٹ، وہ 20% تک انہوں نے کر لی ہے، اور 20% انریچمنٹ جو یورینیم ہوتی ہے وہ بام گریڈ نہیں ہوتی. بام گریڈ کرنے کے لیے اس کو 95% پہ لے کے جانا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ایران کی قیادت بڑی سمجھدار ہے، ان کو اس بات کا احساس بھی ہو چکا ہوگا. بالکل آپ نے سردار صاحب یہ بڑا تفصیل سے آپ نے بیان کیا، بڑا آپ نے درست فرمایا، لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں، جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، جس طرح اس کو سائن کیا گیا، جس شکل میں وہ موجود ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں پاکستان کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، فائدہ پھر بھی ہے، کیونکہ جس قیمت پہ یہ معاہدہ ہوا ہے، آپ کو کوئی تقریباً 15% جو تیل کی قیمت ہوتی ہے اسی تناسب سے 15% آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ کوئی اتنا معمولی فائدہ نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے، مگر اس وقت اس میں جو دشواریاں ہیں، میں اس وقت حکومت میں تھا جب یہ معاہدے ہوئے تھے، تو 2-3 ایشوز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین سن لیں. اور ایک اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایران گیس سپلائی کی گارنٹی، انٹرنیشنل گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اپنی گارنٹی دے سکتا ہے، مگر اس گارنٹی کی اگر کوئی وائلیشن ہو جائے کسی وجہ سے تو آپ وہ کہاں لے کے جائیں گے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کی ری انشورنس جو سی ہے پائپ لائن کی، اس کی سیکورٹی کے ایشوز ہے، وہ ری انشورنس بھی کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتی. پھر رہا قرضہ جات کا معاملہ، اور پاکستانی، اب یقین کریں تعجب کی بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے پاکستانی بینک ہیں انہوں نے سب نے جواب دے دیا کہ جی ہم اس کی فائنانسنگ کہ روپی فائنانسنگ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان بینکوں کے اوپر پھر انٹرنیشنل سینکشنز لگ جاتے ہیں. بہت سے ہمارے بینک ایسے ہیں جو باہر کے ممالک میں بھی ان کی برانچز ہیں، تو ان کے اوپر بھی پھر سینکشنز لگ جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی پھر بند ہو جاتی ہے، بزنس ان کی باہر کے ملکوں میں بند ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس سب چیزیں دیکھنے کے بغیر ہم نے دستخط کر دیے، اور اس میں بہت بڑا ایک پینلٹی کلوز ہے کہ کٹ آف ڈیٹ تک اگر ہم نے شروع نہ کیا تو پھر وہ $250-300 ملین یعنی 30-35 جی 30 ملین جی $3 ملین پر ڈے کے حساب سے ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور بات پہ کمنٹ کیجئے گا کہ یہ جو پاکستان کو گیس آنی ہے جن ذخائر سے، وہیں سے ترکی کو بھی گیس دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ اکتوبر میں ایران میں خود گیس شارٹیج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہاں ایران اپنا جو معاہدہ ترکی کے ساتھ ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکا. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں گارنٹی کی، اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بھی جو گیس ہے وہ اپنے معاہدے کے مطابق اتنی پرووائڈ کر سکے گا؟ دیکھیے، جب طریقہ دنیا کا یہ ہے کہ جب دو ملکوں میں ایسا معاہدہ ہوتا ہے تو جس ملک نے سپلائی کرنا ہو وہ ایک ساورن گارنٹی دیتا ہے. ساورن گارنٹی جو سی ہے وہ آنر کی جاتی ہے دنیا میں بین الاقوامی قوانین کے تحت. پر کیونکہ ایران کے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں، ایران کی ساورن گارنٹی جو سی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب ترکی کو بھی یہی نقصان ہو رہا ہے. اگر ایران بین الاقوامی برادری کا نارمل ایک ملک بن جائے اور اس کے معاملات مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ طے ہو جائیں نیوکلیئر ایشو پہ، اور سینکشنز لفٹ ہو جائیں، پھر تو ایران وہ گارنٹیز ساری وہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا. یعنی آپ یقین کریں کہ آج ایران ایل سی بھی نہیں کھول سکتا. ان کی تجارت جو ہوتی ہے وہ کوئی عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے. کوئی ایل سی ایران کے ساتھ نہیں کھول سکتا، ایران کسی ملک کے ساتھ ایل سی نہیں کھول سکتا. تو اس لیے ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ان کی اکانومی بہت بہت شکریہ سردار آصف احمد علی صاحب، بہت شکریہ. جو کہہ رہے تھے کہ جو دنیا کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں اگر وہ بہتر ہو جائیں تو پھر وہ ساورن گارنٹیز ہمیں مل سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاہدہ ایران نے کیا اس پر عمل درآمد ہوگا. لیکن ان گارنٹیز کی عدم موجودگی میں اس بات کا امکان
بہت کم ہے کہ وہ معاہدات ان پر اسی طرح عمل درآمد ہو جس طرح وہ معاہدے لکھے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔